أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج دسمبر 1971 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 122 سے ہوتا ہے. 6/122. ہمارا آخری درس 28 نومبر کو ہوا تھا اور اس کے بعد جنگ کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے درس کا سلسلہ منتوی ہو گیا. للہ الحمد کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج اسے پھر شروع کریں. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ موضوع کلام حلال اور حرام کے متعلق چلا آ رہا تھا. کھانے پینے کی چیزوں میں قرآن کریم نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں: لحم خنزیر، مردار، بہتا ہوا لہو اور ہر وہ شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے. اب وہ جو حلال ہوئی چیزیں ان حلال میں سے ایک چیز تو پہلے ہی کہہ دی کہ جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے. مثلاً بکرا حلال ہے، لیکن اگر اسے منسوب کر دیا آپ نے کسی پیر کی طرف، کسی بازار کی طرف، کسی کی نیاز دے دی خدا کے علاوہ، حرام ہو گیا. اب ایسا بھی نہیں اسے کیا. اب سوال پیدا ہو گیا گوشت کھانے کے متعلق. اور مین ڈائٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ گوشت کی ہوتا ہے. اس میں پھر ایک تخصیص کر دی تھی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو. یہ حلال و حرام کی تمیز آج ہمارے دور میں تو یہ تمیز ہی اٹھ گئی ہوئی ہے. اس لیے اس کا احساس بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پھر یہ سوال بھی عام ہوتے چلے جاتے ہیں کہ صاحب اس کی توجیہ کچھ بیان کیجیے کہ یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں ممنوع ہے. اس کا ایک تو بڑا گہرا نفسیاتی اثر ہے. کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہے کہ دن میں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے اور جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دل سے یہ خیال ابھرے کہ یہ ان شرائط کے مطابق ہے یا نہیں کہ جو خدا نے مقرر کی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ چیز ابھری کہ مجھے زندگی ان شرائط و حدود و قیود کے مطابق بسر کرنی ہے جو خدا نے مقرر کی ہے. بات تو کھانے پینے کی تھی، لیکن ہر مقدمے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال ابھر آیا کہ میں نے زندگی نہ تو بلا شرائط و حدود بسر کرنی ہے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق بسر کرنی ہے، نہ اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرنی ہے. بہت جی چاہتا ہے میرا ایک چیز کھانے کو جس کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، اور میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں اسے چکھ بھی نہیں سکتا.
تو ایک تو اس کی تجدید ہوتی جاتی ہے ہر آن ہر لقمے کے ساتھ کہ زندگی مجھے ایک حدود کے اندر بسر کرنی ہے، تو نہ میری مقرر کردہ ہے نہ کسی اور انسان کی مقرر کردہ ہے، غیر متقدر ہے، خدا کی مقرر کردہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تجدید یادداشت تو اس لقمے کے اوپر ہوئی، لیکن یہ حدود و قیود اور یہ شرائط جو ہیں یہ تو زندگی کے ہر گوشے میں اس نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو اس یاد دہانی سے بشرطے کہ واقعی یہ دل کے اندر سے اٹھے مکینیکل نہ ہو گئی ہو، میں بھی عرض کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ دل میں ہر سانس کے ساتھ یہ خیال ابھرتا آئے گا کہ مجھے زندگی کچھ حدود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بسر کرنی ہے، بے باک اور سرکش سیلاب کی طرح بسر نہیں کرتی، ساحلوں کے اندر گھرے ہوئے دریا اور نہروں کی طرح مجھے بسر کرنی ہے۔ ہر آن ہر چیز کے کھانے پینے کے وقت یہ خیال ابھرتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے، ایک تمدنی اثر بھی اس کا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز سے ہر فرد اپنے آپ کو ایک گروہ کے ساتھ بلانگنگ کی سینس جسے کہتے ہیں کہ میں اس گروہ سے متعلق ہوں، میں اس جماعت سے متعلق ہوں، میں اس امت سے متعلق ہوں، یہ خیال بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک تبدلی رشتہ ہوتا ہے اس چیز سے۔ دو انسان چلے جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، بظاہر لباس میں گفتگو میں کوئی فرق نظر نہ آتا ہو، کھانے کے وقت میز پہ اگر کوئی چیز آ گئی ہے آپ کے سامنے کہ جو آپ کے ہاں حرام ہے اس کے ہاں حلال ہے، فوراً تمیز ہو جائے گی کہ آپ اس کے گروہ کو بلانگ نہیں کرتے، آپ کسی دوسری جماعت کے فرد ہیں۔ یہ جو احساس بار بار آتا ہے کھانے پینے میں، یہ چیزیں اس کے اندر پہ نہ، لیکن یہ بطوران ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ خنزیر نہیں ہے، مرغا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو اب یہ جتنی ظاہرہ شرائط ہیں انہیں تو آپ نے پورا کر لیا، اور اگر وہ مرغی رشوت کے پیسوں کی لی ہوئی ہے تو یہ شرائط جو تھی یہ تو پوری کر لی۔ اللہ کے فتوے کے مطابق یہ بالکل حلال طیب ہے، شیر بہادر کی طرح، کیونکہ شرائط پوری ہو گئی ہیں اس میں۔ یہ جو اگلی بات تھی جو میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، جو ہی اس نے پہلے کو حکم دیا کہ یہ شرائط پوری کرو، اس کے بعد کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے ظواہر سے بھی بچو، اتنا ہی نہیں ہے اس کے باطن سے بھی بچو، حرام ظاہر سے بھی بچو کہ خنزیر نہ ہو، حلال جانور ہو، ذبح کیا ہو خدا کے نام پہ ذبح کیا ہو، ظاہر ہے یہ۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے حلال کی کمائی کی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب دین نظر میں بدل جاتا ہے تو ساری چیز میکینیکل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس طبقے کو تو چھوڑ دیجیے کہ جس نے سرے سے اب ان امتیازات ہی کو مٹانا چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، مہذب دنیا کے اندر یہ چیزیں اب نہیں چلتی۔ مہذب سے مراد ہوتا ہے یورپ اور امریکہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سور کا گوشت جو ہے اس میں کیا حرج ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، تو سارے دلال جو وہاں دیے جاتے ہیں وہ تو احساس وہاں چھوڑ دیجیے جن کے دل میں یہ بھی باقی نہ رہا، اس طبقے کو لیجیے جو بڑا متشدد ہے اس معاملے کے اندر کہ ہاں صاحب اسے پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ پانی بہاؤ، 3 مرتبہ اس سے کلمہ پڑھو،
یہ حرام ہے، وہ حرام ہی نہیں، وہ اس میں اور زیادہ آگے چلتے ہیں، حرام ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا اللہ، یعنی مسائل کے اعتبار سے تو یہاں تک جا رہے ہیں۔ اس کا قطعی خیال نہیں ہے کہ یہ مرغی جس سے اس طرح سے شرائط کو پورا کر کے چھری چلائی گئی ہے جائز کمائی کی ہے یا حرام کمائی کی ہے، اس سے واسطہ نہیں ہے۔ ظواہر شریعت میں دیکھیے تو اس قدر متدین، متورع، متشرع، شکل و صورت، لباس و خراش و وضع قطع، تمام چیزیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ایک ایک قدم اٹھانا، یہاں دایاں قدم اٹھاؤ تو یہ کرو، بایاں اٹھاؤ تو یہ کرو، بیٹھو تو اس طرح بیٹھو، اٹھو تو ایسا بیٹھو، جیسے ایک ایک کام شریعت کی حدود میں گزر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب دیکھیے مسجد کی امامت کے اندر کوٹھیاں بن رہی ہیں، کاریں مل رہی ہیں، ٹیلی فون لگ رہے ہیں، تو ساری اس میں کون سی چیز حرام کی ہے؟ یہ ظواہر شریعت تھا جو مکینیکل ہو کے رہ گیا۔ ان خطوط اور حدود کو دیکھ لیجئے پورا ہوتا ہے، وہ باتیں نہ ہوئی۔ اور ادھر آپ کے یہاں ارباب طریقت آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں تو تعلق باللہ باطن سے ہے، اصل میں یہ ظواہر کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ دنیا داروں کی ہیں صاحب، اس لیے بنا سب زیادہ رنگین کن غلط تیرے مغاز گوئے، کوئی بات نہیں ہے۔ نماز کے مسلح کو شراب کے خون میں ڈبو دے اگر تیرے مغاں کہتا ہے کہ سالک بے خبر نہ بہت دے راہ رسم منزل ہے، اس نے تو راستہ طے کیا ہوا ہے، تم نہیں جانتے، یہ جانتا ہے، اسے ایسا ہے۔ چلیے انہوں نے سرے سے سارا ظواہر ہی اس مٹکے میں جا کے ڈبو دیا۔ یہ عام بھنگر خانے کے جو آپ کے یہاں کے یہ بزرگ ہیں ان کی باتیں نہیں، بڑے بڑے آپ کے یہاں کے روحانیت کے مقامات طے کیے ہوئے بلند مرتبہ بزرگ جن کو آپ جانتے ہیں ان کے متعلق آپ دیکھیے، ظواہر کی کوئی پیروی نہیں ہے، اور پھر وہ ظواہر کے خلاف اتنا کچھ ہے، سارا تصوف آپ کا اس کے خلاف ہے، صاحب لٹ لے کے چل رہے ہیں، عقل کے بھی خلاف اور شریعت کے بھی خلاف، یہ ظواہر ہے صاحب، مکینیکی ہے۔ دیکھیے کہ 4 دفعوں میں کیا کیا ہے قرآن، نظر ظاہر اس میں و باطن۔ یہ ظواہر طرف جتنے تھے جنہوں نے اس کو بالکل مکینیکل بنا دیا تھا، اس سے تو کہا کہ اس کے باطن کے اوپر بھی نگاہ رکھو۔ حرام کے کمائی سے خریدی ہوئی شے محض تقدیر پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتی، وہ باطن میں حرام ہے، باطن کا حرام ظواہر کے حلال سے حلال نہیں ہو جاتا۔ اور یہ جو آپ کے یہاں اہل باطن سے ان سے یہ چیز کہی، یہ غلط چیز ہے کہ اس کا تعلق باطن ہی سے ہے، اس لیے کہ یہ دین تھا، دین میں تو اب کلیجے دین درے دنیا کشاد، اس نے تو دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولنے ہیں، اس لیے یہ ظواہر بھی نہایت ضروری ہے۔ ظواہر سے تو آپ کے یہاں کی امت کی تشکیل ہوتی ہے، تمدنی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، یہ تمیز، یہ حدود، یہ شرائط، یہ ساری چیزیں ظواہر سے بنتی ہیں، اور ظواہر سے ہی ایک امت کی تشکیل ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ لیکن ظواہر اگر محض مکینیکل بن کے رہ جائے گا تو بیمانی ہو جائے گی چیز، وہ ایک نیام ہوگا بغیر شمشیر کے، ایک جسد ہوگا بغیر روح کے۔ اس لیے اس نے دونوں چیزوں کے متعلق کہہ دیا کہ ظاہر سے بھی بچو، ان کے باطن سے بھی بچو۔ اب پہلے بات یہ کہی تھی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک جانور کو ذبح کر دیا ہے تو اس پہ کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ قرآن کی جامعیت ملاحظہ فرمائیے، وہاں اتنا کہا اور اس کے بعد ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہیں کھانا، حرام رہ جائے گا۔ یعنی یہاں ایک چیز نیگیٹو ہی نہیں ہے، منفیانہ پہلو ہی نہیں ہے،
کہ خدا کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے نہ کھاؤ. خدا کا نام نہیں لیا گیا، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا. بت پرستوں کے ذبیحے تو تھے کہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے. یورپ کے ذبیحوں پہ تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا. تو اب اگر اتنی سی بات ہی ہوتی کہ جس پہ خدا کا نام لیا ہوا ہے وہ کھاؤ، جس پہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، درمیان میں یہ بات رہ جاتی. قانون کی جامعیت یہ ہے جو قرآن کریم دیتا ہے عزیزان من، کہ جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، وہ حرام رہ جاتا ہے. تو پازیٹو چیز یہ ہو گئی. نیگیٹو تو یہ چیز کہ جس پہ خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے اسے مت کھاؤ، حرام ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ نام لینے کے مراد یہاں صرف ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ کوئی شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے حرام قطعی ہو جاتی ہے قرآن کی نص شریف کے لیے. ذبح کرنے میں اگر غیر خدا کا نام ہے حرام ہو گئی. سوال یہ ہے کہ نام ہی کسی کا نہیں لیا گیا، اس آیت کے ماتحت وہ بھی حرام ہوگی کہ نہیں کھا سکتے. تو گویا حرام قطعی جو ہے، اس کے بعد باقی چیزیں جو حلال ہیں، حلال میں اس سے خدا کا نام لیا جائے ذبح کے وقت تو صرف وہ حلال ہوتی ہے آپ کے یہاں. یہ ہوئی پھر میں عرض کر دوں ظاہر الاسم کہ محسوس اور مریض شکل ہے یہ حلت و حرمت کی. اس کا بھی اس کی احتیاط نہایت ضروری ہے، اس کی پابندی نہایت ضروری ہے، لیکن یہی مقصود ذات نہیں. اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ جس شے کو تم اس شرائط کے ماتحت ذبح کرتے ہو خدا کا نام لے کے، وہ ناجائز کمائی کی تو نہیں ہے. اگر وہ حرام کمائی کی ہے تو لاکھ بار تکبیریں پڑھنے سے بھی وہ حلال نہیں ہو جاتی. ہم نے ظاہر الاسم کی پابندی ابھی تک غنیمت ہے، اس قوم کے اندر ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ اس سے یہ گروہ بندی تو قائم رہتی ہے، لیکن یہ باطن الاسم جو ہے اس کی اب کسی کو پرواہ نہیں رہی. اور قرآن نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف ظاہر الاسم جو ہے اس کی پابندی سے باطن حلال نہیں ہو جاتا. یہ ہماری غلط نگہی تھی کہ جس نے حرام کو مختلف شبدوں میں اس طرح سے پھیلا دیا کہ وہ حرام محسوس ہی نہ ہوا. جس طرح جی چاہے کمائی کیجیے، اس میں سے اگر آپ نے 40واں حصہ دے دیا زکوٰۃ کا تو باقی مال آپ کا بالکل حلال طیب ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ دے دیتے ہیں ارے یہ پورے کی پوری حرام کی کمائی، اور اس میں سے یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کا انکم ٹیکس دے دیجیے تو وہاں اس کے بعد تو آپ کو درست نہیں ہوتی. تو وہ اسی ٹائپ کا ایک تھوڑا سا انکم ٹیکس آپ اللہ کا دے دیجیے اس میں سے، تو باقی کمائی ساری حلال ہو گئی آپ کی. یہ چیزیں تھیں کہ جس نے ظاہر الاسم کے اوپر تو ہم کو رکھا، باطن الاسم جو تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے. حرام تو حرام رہتا ہے عزیزان من، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ظواہر کی کتنی پابندیاں ان کے اوپر آپ کیوں نہ کر لیں، جب تک وہ باطن کی پابندی بھی نہیں آپ کرتے وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا. اس لیے بھی یہ تاکید کی کہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو وہ جائز ہو جاتی ہے، خدا کا نام لیا گیا. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے تو خدا کا نام لینا اور ہر چیز جو سامنے آتی ہے اس کے متعلق ہر لقمے میں اور ہر کھانے کے متعلق وقت یہ احساس کہ یہ ان شرائط کو پورا کر رہا ہے یا نہیں جو خدا نے مقرر کی ہیں، یہ یادداشت جو ہر آن ہوتی ہے عزیزان من، سائیکولوجیکلی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کچھ مکینیکلی نہ کیا جائے. مکینیکلی کرنے سے تو کسی چیز کا بھی اثر انسان کے اعمال سے نہیں ہوتا. ارادے کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے. مکینیکلی جسے کہتے ہیں نا انسٹنکٹلی، وہ حیوان کرتے ہیں ہر چیز، اس میں ارادہ نہیں ہوتا، مکینیکلی ہوتا ہے وہ. لیکن انسان اگر اس احساس کے ماتحت جو کچھ کھا رہا ہے
اس کے متعلق پہلے تاکید کر لیں کہ یہ ظاہر الاسم اور باطن کی جو شرط قرآن نے عائد کی ہے یہ اس کے مطابق حلال ہے یا نہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ معاشرہ چند دنوں میں کیا سے کیا نہیں بن جاتا. تو حرام اور حلال کے متعلق یہ جو اتنی تاکید قرآن نے کی ہے بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بات یہی چھوٹی سی بات تھی, کہہ دینا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا اثر انسان کی سیرت پر کتنا پڑتا ہے, اس کے معاشرے اور اس کے تمدنی زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے. پھر کر دوں ہر شاید و کھانے کا لطمہ آپ کے سامنے آیا ہے, اس میں شرط ہے یہ دیکھنے کی کہ جتنے ظواہر کی شرائط ہیں وہ بھی اس نے پوری کی ہیں یا نہیں, اور باطن میں جس کو اس نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس میں پوری ہوئی ہے یا نہیں. یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی تو وہ لطمہ آپ کے لیے حلال ہوگا, ورنہ حرام ہے. یاد رکھیے قرآن کی لیے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ حرام کو حرام کہہ کے کہیے میں نہیں اس کو کرتا ایسا تو ٹھیک ہے, نکل جائیے اس گروہ سے, اس پابندی سے, ان حدود سے. اب یہ مناسبت ہو جائے گی سر کہ آپ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں مال حرام چھوڑنا اور نام بھی آپ کا مسلمان لگاتے. یہی تو مقام تھا جس میں اس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہیں وہ لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ الحمدللہ مسلمان صاحب اللہ سے ایمان ہے, آخرت میں ایمان ہے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اس کے باوجود مومن نہیں ہیں. یہ کون ہے جو زبان سے کہتے ہیں, کبھی انکار نہیں کرتے. انکار کرنے کے لیے ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے, اس گروہ سے نکلنا پڑتا ہے. یہ کی بننا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ کی اس گروہ میں آپ کی جماعت کے اندر ایتھیسٹ موجود ہے, خدا کو نہ ماننے والے موجود ہیں, رسول کو نہ ماننے والے, وحی کے نہ ماننے والے, لیکن مردم شماری کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمان لکھائیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں خدا کو, جماعت مومنین کو کہا کس کو دھوکہ دیتے ہیں, انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخدعون الا بانفسہم, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. عزیزان ایمان, سارا معاشرہ ساری قوم جو آج مسلم کہلاتی ہے, معاف رکھیے گا مجھے اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, وہ اسی طرح سے شامل ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا اس کا نتیجہ تو پھر باہر آ کے رہے گا. جو سرسوں کو بیج کو بارود سمجھ کے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے, جس وقت بھی یہ بندوق میں پڑے گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو گیا. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے. ضرورت ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں, منافق میں ضرورت نہیں ہوتی. اور ضرورت والا جو ہے عزیزان من, وہ تو ڈاکو بھی اس منافق سے کہ جو اپنے آپ کو یہ کچھ کہتا ہے بہتر ہوتا ہے, وہ دندنا کے دل کھلا کے للکار کر تو آتا ہے, کہہ کے آتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہوں, جان لینے کے لیے تمہارے آ رہا ہوں. لیکن یہ جو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں نہ سے پھر دیکھیے پہلے ہی پارے کہ پہلا ورق لڑکے کو یہ آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے, ہمیں نہ سے میں یقین آمنا مل رہا ہے وہ بلی عاملہ تو معاون نہیں. دوسری جگہ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں یہ چیز کہی ہے کہ یہ بدوی قبائل کے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ آمن, ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ آمنا, ان سے کہو کہ یہ مملکت بن گئی, شان و شوکت مسلمانوں کو کچھ حاصل ہو گئی, اس کی بنا پہ یہ اس گروہ میں داخل ہو گئے ہیں. ان سے کہو اسلم نہ کہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف سرنڈر کیا ہے, ابھی اس درجے میں اپنے آپ کو نہ پہنچائے, ہم لوگ یہ پروبیشنل ہیں, انڈر ٹریننگ ہے. لمبا جب خود ایمانوں سے قبول ہے اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. یہ عزیزہ نے من شاعری نہیں قرآن کر رہا کہ ان سے کہو ابھی نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے, یہ دھوکہ ہو جائے گا. اگر اسی اسٹیج کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم مومن ہو گئے
تو جب یہ سمجھ لیا ہوگا تو پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کہا کہ نہیں ان سے کہو ابھی نہ کہیں. یہ جو انڈر ٹریننگ ہوتا ہے کیڈٹ کارکون میں 2 سال کے لیے، وہ لیفٹیننٹ اور وہ کیپٹن نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا. یہ کہہ سکنے کا دھوکہ بہت بڑا ہے، اور اس کہہ سکنے کے دھوکے نے ہم کو مار دیا تھا. ہم نے اپنے آپ کو مومن قرار دے دیا، اور قرآن نے جتنے وعدے مومنین سے کیے ہوئے تھے سمجھ لیا کہ ہم ان کے مورد پر مستحق ہو گئے. للکار للکار کے پکار پکار کے ترانوں میں نغموں میں نہ کدھر آ گیا. آج ابھی ہمت نہیں ہے جیزان ایمان ادھر آنے کی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَجُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُونَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. کہا کہ یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں، یا حلت و حرمت کی، حرام و حلال کی جو کہی گئی ہیں، یہ سرغنے سازشیوں کے وسوسے ڈالیں گے تمہارے دلوں میں آ کے. بات کریں گے تو صاحب یہ اس میں کون سی بات ہے، یہ حلال سے حرام ہے. آپ دیکھیے تو صحیح، گوشت کسی ڈاکٹر سے کہہ دیجیے، تجزیہ کر لیجیے، لیبارٹری میں جا کے رکھ دیجیے، بالکل صحیح ہے انسانی جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. تو اس کے اندر فرق کیا پڑتا ہے کہ صاحب اس کے اوپر اللہ کہہ کے یوں کیجیے اور اللہ کہہ کے نہ کیجیے، یہ ہو گیا تھا. کہا یہ باتیں کریں گے آپ. اگر تم نے ان کی یہ بات مان لی، عزیزان من سنیے، بات مان لی تو کیا ہوگا؟ انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو پھر اب کر دوں کہ وہ بات صرف ظاہر الاسم کی نہیں تھی، وہ باطن کی بھی تھی. دلائل دیے جاتے ہیں کہ صاحب فرق بتاتے ہیں حلال کی کمائی حرام کی کمائی میں. سر حلال کی کمائی کا روپیہ ہو، حرام کی کمائی کا روپیہ ہو، باہر سے جا کے آپ گوشت یا گھی خرید لائیے، وہ اگر خالص ہے تو یہ کہ اس گھی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حرام کی کمائی سے جو آپ لیا، یہ چرا کے لے آئے کہیں سے 3 گھی کا اور 1 چین اس سے خرید کے لائے. وہ کہتا ہے گھی کے کنٹینٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کے جسم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے یہاں تک. یہ تو فرق کا وہ ہے کہ انسان نام ہی جسم کا ہے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اگلا ایمان ہو کہ صرف جسم کا نام نہیں، ایک اور شے بھی ہے انسان کی کہ جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جا کے جو اثر پڑتا ہے یہ وہاں پہنچتا ہے. جسم کی پرورش بھی نہایت ضروری قرار دیتا ہے کہ سفر کرنے کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے تنمند ہونا چاہیے، لیکن وہ مقصود بھی ذات تو نہیں ہوتا کہ اس کو استبل میں باندھ رکھیے آپ. قرآن مقصود بھی ذات انسان کی ذات کو قرار دیتا ہے، ایون پرسنالٹی کہ جس نے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے اور جس نے ایک ایک عمل ایک ایک ارادے کی جواب دہی جس کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو آگے تم سے ان معاملے میں جھگڑیں گے، وسوسے ڈالیں گے کہ بہت فرق کیا پڑتا ہے ان چیزوں سے، ان کی بات نہ مان لینا. اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، تم مشرک ہو جاؤ گے. یاد رکھو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حلال اور حرام کی. صرف کر دوں کہ چھوٹی بات ہے اگر اس کو ظاہر الاسم پہ رکھا جائے، مکانی کے بھی رکھا جائے، کچھ نہیں اس کا فرق پڑتا. اس کے باطن کے اوپر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لقمے ایک ایک سانس کے اوپر فرق پڑتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد اب یہ چیز تو صرف یہاں تک اس حلت و حرمت کی تھی. اب آیا قرآن اگلی ہی آیت کے اندر، آپ دیکھیے دونوں میں فرق کر کے کیسا بتا دیتا ہے. کہتا ہے ایک شخص وہ ہے یا ایک جماعت وہ ہے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. کہا سوچو تو صحیح کہ یہ دو کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کون سے دو؟ ایک وہ کہ جو مردہ تھا، ایک جماعت، ایک قوم، ایک فرد مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی. مردہ قوم کو زندگی عطا کی، یہ تو اس کی ذات تک ہوا. مردہ کبھی مردہ نہیں ہے، یہ فزیکل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں اس سے نہیں ہے.
قرآن تو موت اور حیات کے دو پیمانے الگ الگ رکھتا ہے، کبھی زندگی کبھی موت، اور ایک حیات باشرف اور ایک حیات بے شرف اور ایک مرگ باشرف، الگ الگ رکھتا ہے۔ وہ زندہ انسان کہتا ہی ان کو ہے کہ جن کے اندر زندگی اور حرارت کی نمود ہوتی ہے، یہ سانس لینے والے جو اپنے لاشوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، وہ انہیں زندہ قرار ہی نہیں دیتے۔ وہ تو سب سے بڑا زندہ انہیں کہتا ہے کہ جنہیں دنیا کا کبھی قوانین کا ہر ٹیسٹ مردہ قرار دے دیتا ہے، اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ کہو بھی نہیں، یہی تو زندہ ہے۔ تم جو ہر پیمانے پہ سمجھتے ہو ہم زندہ ہیں، مردہ تم ہو، تو جن کو قبر بھی قبول نہیں کرے گی، جن کو جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ کیا وہ جو مردہ تھا اور اسے ہم نے زندگی عطا کر دی، کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان من۔ کبھی زندگی تو ہر بچے کو عطا ہوتی ہے، جس کو ہم نے زندگی عطا کر دی۔ عزیزان من سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ انفرادی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا ہر مذہب انفرادی ہے، ایک فرد مذہب کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مذہب کے جتنے کچھ آکام ہیں ان کی بھی پابندی کرتا ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے نجات مل جائے گی، تو مذہب پرست ہو گیا ہے، اتنا ہی فریضہ ہے تمہارا۔ دین میں یہ فریضہ انفرادی نہیں رہتا۔ مردہ تھا، زندگی عطا کی، مقصد پورا نہیں ابھی ہوا، فریضہ پورا نہیں ہوا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر اسے ہم نے ایک روشنی دی۔ نظر کی روشنی گھر کے اندر دیا ہوتا ہے تو اسی فرد کا گھر روشن ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو واسطہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک بھی یہ بات ہوئی کہ ہاں وہی انفرادی چیز ہے، مردہ کا زندگی دی، ایک روشنی بھی دے دی، ٹھیک۔ نورن یمشی بہی فی الناس، اس لیے دی وہ روشنی کہ اس کو لے کے انسانوں کے راستے کو تم روشن کرو جا کے۔ یہ دین ہے عزیزان من۔ جو زندگی پا کر اس روشنی کو لے کے حجرے میں بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، گھر کے کمرے کے اندر بیٹھ گیا، دین کا مقصد نہیں پورا ہوا۔ یہاں تو زندگی اجتماعی زندگی ہے، انسانیت کا فریضہ ایک عائد ہوتا ہے جسے وہ موت سے زندگی دیتا ہے، زندگی کے بعد اس کو ایک شمع ہدایت اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کو فریضہ عائد ہوتا ہے یمشی بہی فی الناس۔ اس کو لے کے اب چلو تم انسانوں کے راستوں کو روشن کرو، اور جن کے اپنے ہی راستے تاریک تار ہوں وہ دوسروں کے راستے کیا روشن کرے۔ یہ ہے عزیزان من، دیکھا آپ نے کہ مذہب دین کہاں آ کے بنتا ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نبیڑ تم گورنر کی نہیں، یمشی بہی فی الناس، کہتا ہے ایک طرف تو یہ جماعت ہوں جن کے یہ فرائض ہوں، دوسری طرف تمام مسئلے ہوں روشنی والا اور روشنی لے کے چلنے والا۔ اگر ایک فکرہ میں کا معاف کر دیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کبھی نہیں لایا کرتا، لیکن وہ ہے مثال ایسی کہ روشنی لے کے چلنے والی، کیونکہ اس نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا تھا، اس لیے میں اسے قبول کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ یہ جو قرآن کریم کے یوں سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ میں نے اختیار کیا، علامہ اقبال نے اللہ الرحمہ، یہ انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا۔
اور اس کے بعد بتایا یہ تھا کہ اسے لو اور اس انداز کے اوپر قرآن کی تعلیم کو پھر آگے عام کرو. یہ جو تصنیف آیات سے تبلیغ سے قرآن کریم کو سبجیکٹ وائز لے کے اس طرح سمجھانے کا طریقہ ہے. میں اس زمانے میں بچہ تھا، ابھی چھوٹی سی عمر تھی، علم بھی وہی مسجد کا علم تھا. ہم طبیعت میں تصوف کی وجہ سے ایک پیدا کردہ انتصاری بھی تھی. تو میں نے انہیں یہ لکھ دیا کہ آپ نے یہ کیا فرما دیا، میری بساط کیا، میرا علم کیا، میری وسعت کیا، اور یہ اتنا بڑا فریضہ کہ قرآن کریم کی خالص قرآن کی تعلیم کو ان کے الفاظ میں محاورہ عرب اور تصریف آیات کے مطابق اس کو سمجھوں اور اس کے بعد پھر اس تعلیم کو عام کروں. یہ اتنا بڑا فریضہ میں اسے کس طرح سے ادا کر سکتا ہوں. تو اسی خط کے کنارے پہ انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا. افسوس میں خصوص نہیں ہے، ضائع ہو گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ تمہاری دقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا دیا ہے، یہ کڑوے تیل سے جلنے والا جو دیا ہوتا تھا. اگلی نسل ہمارے تو شاید سمجھ نہ سکے کہ وہ دیا بھی رہے گا. تو وہ اس زمانے میں تو وہی ہوتے تھے کہ تمہارے پاس ایک دیا ہے، شب تیرا و تار ہے، ایک وسیع عریض صحرا لک و دک جس میں روشنی کا نشان نہیں. تم اس دیے کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنا چھوٹی سی لو والا دیا، پھر تم ان تاریکیوں کو دیکھتے ہو کہ اتنی دور و دراز کی تاریکیاں، کس طرح سے یہ روشنی یہاں تک پھیل جائے گی. تو انہوں نے لکھا کہ یہ خدشہ اس وقت تک ہے جب تک تم اس دیے کو لے کے کھڑے ہو، اس دیے کو ہاتھ میں لے کے چلتے چلے جاؤ، سارے راستے روشن ہوتے چلے جائیں. وہ عجیب ٹیچر تھا صاحب، وہ شخص عجیب معلم تھا. وہ نگاہوں کا رخ بدل دیتا تھا. چلتے جاؤ اس دیے کو لے، مت گھبراؤ کہ اس کی روشنی 3 قدم تک جاتی ہے. یہ 3 قدم تک اس وقت تک جب تک تم لے کے کھڑے ہو اس کو. اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص بات کہاں سے کہتا ہے. جب یہ چیز آئی میرے سامنے، نورن یمشو نہیں کرنا کہاں سے لیا تھا اس نے قرآن سے کہ دیے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو، چلتے جائے انسانیت کی راہوں میں، سارے راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے. یہ فریضہ تھا اس قوم کا. مردہ تھی، زندگی عطا ہوئی، زندہ ہوا تو ایک روشنی ہاتھ میں ملی. روشنی ملی تو اپنا ہی صحن جو تھا اس کو روشن کرنے کے لیے نہیں ملی. اس کو لے کے چلتے جاؤ. چلنا تھا یہ تاکہ انسانیت کی راہیں روشن ہو جائیں. کہا ایک طرف یہ قوم ہو اور دوسری طرف تمام مسئلہ ہو فی الظلمات، دوسری طرف وہ ہو کہ جو تاریکیوں میں ہو. اچھا ہو سکتا ہے بائی چانس اتفاق سے، نامساعدت حالات سے تاریکی کے اندر کوئی گھر سکتی ہے کوئی قوم، کوئی فرد. کہتا تاریکیوں میں ہو وہ لہذا میں خارج میں رہا، اس سے نکلنا بھی نہ چاہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ چمگادر ہو جاتا ہے، روشنی سے اس سے بیر ہو جاتا ہے. آفتاب کا وہ دشمن ہوتا ہے. وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ سحر ہو ہی نہ، سورج چڑھے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کو روشنی بری لگتی ہے. ایسا بے خارج ہی نہیں. اتنا ہی نہیں کہا کسی ظلمات ہو، کسی ظلمات میں تو ہو سکتا ہے، تاریکیوں میں ہو اور اس سے نکلنا ہی نہ چاہے. اور ابھی جاننے والے عذاب جہاں کہیں گے ورد نہیں آیا، بے خارج ہی آیا ہے، فائل کا سیکھا ہے، اس میں بڑا فرق ہوا کر وہ نکلنے والا بننا ہی نہ چاہے. کیا بات ہے، وہی رہے. کوئی اندھیرے میں بھی کبھی خوش رہتا ہے. کہا کہ اس کے بعد کیفیت یہ ہو جایا کرتی ہے. چمگادڑ کی ابھی میں نے مثال دی ہے نا، وہ اندھیرے میں خوش رہتا ہے، روشنی دشمن ہوتی ہے اس کی. کزانے کا دنیا والے کافرین ما کانوا یعملون. یوں ان لوگوں کو جو صداقت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال مزین ہو کے ان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کو تاریخی سب سے بہتر نعمت بن کے نظر آنے لگ جاتی ہے. کہا کہ یہ 2 گروہ کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں
جن کو سارے معاشرے میں پھیلا ہوا حرام حلال بن کے نظر آنے لگ جائے، جو ان تاریخیوں سے نکلنا ہی نہ چاہے، کہیں سے آواز اگر اس کی اٹھ آتی ہے تو وہ چاہے کہ گلا گھونٹ دے اس کا آواز دینے والے کا. یہ وہ ہیں کہ جن کو سب سے بڑی تباہ کن بات کسی قوم کے لیے عزیزان من جو ہے کہ اس کی برائی اس کو بھلائی بن کر دکھائی دے. اچھا تھا وہ مرحلہ عمر میرے سامنے ہے، یہ بھی کیا مرحلہ عمر ہے جس میں یارب ہر بری بات نظر آتی ہے. بڑی خوش بختی ہے اس قوم کی عزیزان من جس کو پہلے بری بات نظر آنے لگ جائے. نظر کیسے آتی ہے؟ اندھیرے میں تو کچھ نہیں نظر آتی. اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رنگ رہتا ہی نہیں ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ 7 رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، تاریخی میں کوئی رنگ ہی نہیں رہتا. وہ اتنا گہرا رنگ اس کا اپنا ہوتا ہے، سارے رنگ مٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے نظر آئے، نظر تو روشنی میں آتا ہے نا، تو پہلے اس کو وہ قندیل ملنی چاہیے نا. پھر نظر آنے کے لیے زندگی کی تو ضرورت ہے. مردے کے سرہانے دیا جلاتے ہو تو وہ تو قبروں کے دیے ہوتے ہیں. باہر جو زندہ ہے اس کو تو نظر آتا ہے، وہ جو نیچے مردہ ہوتا ہے اس کی نظر تک نہیں نظر آتا. مردہ ہو زندگی ملے دیا ملے تاکہ ہر بری اور بڑی بات جو ہے اس میں تمیز ہو سکے. تمیز اپنی بات تک محدود نہ رکھے، یمشی بہی ناز، پھر اس کو لے کے چلے انسانیت کے اندر. کہا کہ یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. یہ تاریخیوں کے اندر خوش رہنے والے اور جن کو اپنی ہر عمل ہر حرکت جو ہے وہ مزین نظر آتی ہے، وہ کزانے کا جالنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا. یوں ہوتی ہے قوم تباہ کہ ان کے ہاں کے ایک تو عام مجرم ہوتے ہیں، ایک اکابر مجرمین ہوتے ہیں. مجرموں کے سرغنے بڑے مجرم سب قومیں تباہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ بڑے مجرم جو ہیں وہ جرم کرتے ہیں، سازشوں کے ذریعے سے جرم کرتے ہیں. لیمکروا فیھا. للکار کے جرم کرنے والا جو آتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. کیا کہوں کہ کیا آیتیں آتی ہیں، لاکھ کہتا ہوں کہ میں نہیں آنا چاہتا. وہ آیتیں تو مجھے مار کر لے آتی ہیں. اکابر مجرمیھا، اور یہ اکابر کرتے کیا ہے؟ لیمکروا فیھا. مجرم تو اکابر ہیں، بس کی یہ حوصلے کی یہ کیفیت ہے کہ جو جرم کرتے ہیں للکار کے نہیں کرتے ہیں، سازش کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور پھر اپنے اعمال مزین بن کے ان کو دکھائی دیتے ہیں. لیسا بخارج منھا، نکلنا نہیں چاہتے. کزانے کا جالنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا. اور سنیے عزیزان من، چیزیں نکل جاتی. وما يمكرون الا بانفسهم، کسی کے خلاف سازش، اپنے خلاف سازش کرتے ہیں. وما يشعرون، سمجھتے نہیں. وما يشعرون، پہلی چیز یہ عقل و شعور کے دیے تو گل ہو جاتے ہیں. ظلمات تو اس وقت ہی آتی ہے، یہ چراغ گل ہو جاتے ہیں. جس طرح سے یہ طبی شراب سے انسان کے طبی حواس جو ہیں وہ گم ہوتے ہیں.
یہ جو سازشوں کی اس قسم کی قابل مجرے لیزا کی خراب ہوتی ہے وہ فکر و شعور کی اندرونی صلاحیتوں بھی ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد فرد نہیں پوچھتا، کون پوچھتی ہے؟ دنیا پوچھتی ہے کہ بلاخر اسے اس سے حاصل کیا تھا. کوئی اس کا جواب نہیں عزیزان من دے سکتا. اس کو پوچھیے وہ بھی جواب نہیں دے سکتا کہ مجھے اس کا ملا کیا ہے جو میں نے کیا ہے. کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ نے سمجھا جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ جواب اس چیز کا دیا جا سکتا ہے جو اپنے شعور کی روح سے کی جاتی ہے. وما یشعرون. وما یمکرون الا بانفسہم. اپنے آپ سے فیصلہ کرتی ہے. اور سازش کی کیفیت یہ ہے کہ ان سے بھی پوچھو کہ یہ کیوں کیا تھا تو اس کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وما یشعرون. شرابی سے پوچھیے اس کا نشہ اترنے کے بعد تو تمہیں ہر گلا کرتا تھا پیو کیوں کرتا تھا پیا یا سر چکا لگے گا یا تب مار لے گا. کیوں نہ جواب نہیں دے سکتا. گیا وہ قصہ اس کے ساتھ وما یشعرون جو مشہور ہے نا. رنجیت سنگھ ہاتھی پہ چلا آ رہا تھا. من جاٹا وہ انگریزی کیا شراب پیتی ہوئی معاف رکھیے گا. رنجیت سنگھ بھی پنجابی تو من جٹ بھی پنجابی گل بھی پنجابی کی ہوگی ہے. کہنے لگا اور کہاں گڈا بیچنا ہی. سپاہی آئے لے گئے پکڑ کے رات بھر حوالات میں رکھا. صبح تک وہ ٹھکانے ہو گئے. اس نے کہا بلا لو. آیا سامنے کہنا کہ بھائی تم دوپہری آ گیا سا کہ کل سام پوچھتا سا پیا کہ وہ کٹا بیچنا ہے گا ہی اور بیچنا ہے گا. آیا سامنے کہنا کہ بھائی تم دوپہری آ گیا سا کہ کل سام پوچھتا سا پیا کہ وہ کٹا بیچنا ہے گا ہی اور بیچنا ہے گا دس خریدنا ہی. کہنے لگا یہ وپاری تو کل ہی لد گئے تھے تو لد گئے وپاری سے کٹا خریدنا کے آئے تو ایسے مانا جاتی ہے سامنے کرا دیتے یہ وہ مانا جاتی رہ جاتا ہے. وما یشعرون وما یمکرون الا بانفسہم. کہ اگر اکابر مجرمین ہوں تو ان کے یہ سازشیں اور مکر زیادہ سے زیادہ ان کی ذات کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی پارٹی کو نقصان پہنچا دیں گی. اکابر مجرمین کی جو پہلی سازشیں ہوتی ہیں وہ تو قوموں کو لے ڈوبتی ہیں، مکر تو اپنی ذاتی کے خلاف کرتے ہیں. ان کے نقصانات اور دیوان من کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ نقصان ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے سورہ اعراف میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا. ہاں کہا ہے کہ تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا. اور اس کے بعد ہے وہ تارا میرے سامنے نہیں سورہ اعراف کیا تھا. اور اس کے بعد ہے کہا سنیے عزیزان من کیا کہا قرآن نے جگر چلنی ہو جاتا ہے کہ اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا اور قوم کو اس منڈی میں لے گیا کہ جس میں جن سے کافر کا کوئی خریدار نہیں ہے. دار بنا ہے. اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا. وَأَحِلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا اور قوم کو اس منڈی میں لے گیا جہاں اس جن سے کافر کا کوئی خریدار جہنم میں لے گیا. بدوسل قرار. کتنی بری زمین جگہ ہے وہ رہی. قوم کو اس منڈی میں جا اتارا. اس نے یہ ہندو کا لفظ ہے جہاں
یہ خدا کے یہ قافلے والے جو لاتے ہیں سامان، جہاں رسیاں کھول دیتے ہیں، اونٹوں کی بٹھا دیتے ہیں، جنس کو اتار دیتے ہیں منڈی میں، اس منڈی میں کام کو لے گیا جہاں اس جنس کے کاغذ کا کوئی خریدار نہیں۔ اکابر مجرمیہا، وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون۔ ہاں کہاں ان کے تکبر کا ذریعہ عالم ہو جاتا ہے۔ بڑھنا چاہیے عزیزان مان۔ تو یہ رونا آج کا نہیں، یہ رونا تو عمر بھر کا، یہ رونا تو اب آئندہ آنے والی نسلوں تک کا ہوگا، اور میرا رونا نہیں، رونا یہ ہے سارے گلستان۔ کہاں ان کے تکبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ عام چیزوں کے تو مالک بنے بیٹھتے ہیں، اس مقام میں بلند کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ۔ ان کو اگر خدا کا پیغام بھی آگے کوئی رسول دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کا تو تمہاری طرف خدا کا کوئی چیز نہیں آتی ہے، یہ نہیں ہم مانتے تھا، خدا ہماری طرف براہ راست حکم بھیجے پھر مانیں گے سر۔ اللہ سماتا ہے ذہنوں میں تو یہ مقام آتا ہے، اس نے کچھ کہنا ہے اگر ہم سے تو ہمیں براہ راست نہیں بھیجے ہماری کیا اپنے سے باہر رسول کی بات بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ اپنے آپ کو خود فروغی میں ایسی صلاحیتوں کا مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ عالم ہے تو یجعلو رسالتہ، ٹھیک ہے یہ کبھی چیزیں تو تم چھین جھپٹ کے لے سکتے ہو، ان کے مالک تو بن سکتے ہو، کم از کم ایک چیز تو ایسی رہنے دو ہمارے لیے، خدا کہتا ہے کہ جسے ہم ہی دیں کوئی اور نہ دے سکے، اور وہ رسالت ہے، اسے تو ہم تک رہنے دو۔ تم کہتے ہو کہ رسول بھی ہم ہی ہونے کے مستحق ہیں، اسے چاہیے کہ جبریل کو ہمارے پاس بھیجے گا۔ کیا انداز ہے بات کہنے کا عزیزان من، سب کے ہونے کو جی چاہتا ہے اس مصنف کے اوپر۔ اللہ عالم ہے تو یجعلو رسالتہ، ٹھیک ہے کبھی زندگی کی چیزیں تو ایک ڈاکو بھی لے جا سکتا ہے، ہلاکو بھی سلطنت لے جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں لے جا سکتا ہے، لیکن کم وقتوں کم از کم ایک چیز تو ہمارے پاس رہنے دو، اور وہ رکھی ہوئی ہے ہم نے اپنے پاس، وہ کسی کو کسب و حنت سے نہیں مل سکتی، رسالت تو ہماری ہے، اسے تم نہیں چھین سکتے۔ اور یہی مقام ہے عزیزان مان جہاں پھر بچنے کی کوئی امید نظر آتی ہے کہ رسالت ان کے ہاتھ میں نہیں آتی، خدا کا پیغام آج بھی ان کے ہاتھوں سے بچا ہوا ہمارے سامنے ہمارا سب کچھ لے گئے، اللہ کا احسان ہے کہ اسی رسالت کو ہم سے تو نہیں لکھا جا سکتا، وہ آج بھی موجود ہے، ضرورت ہی اسے مرتی ہے کہ یہ کام پھر اسی رسالت کے ساتھ ہے کسی طرح سے۔ عزیزان مان اسے یہ کوئی بھی چھین کے لے جا سکتا، کسی کے لیے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی ہے، اس نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے،
سب کچھ تمہارا چھن جائے، پھر رسالت کی طرف آ جاؤ، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ اس رسالت نے ایک دفعہ آپ کو جو کچھ دیا تھا، چپا بھر زمین نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس، اس قوم کے پاس جس میں رسول آیا تھا، زمین اپنے پاس ہونا تو ایک طرف رہا، اپنے گھر بار سے نکالے گئے تھے، دوسروں کے ہاں جا کے پناہ لی تھی۔ اس سے زیادہ بیکار کی بے کسی اور بے بسی کا تو عالم کسی قوم سے نہیں آ سکتا کہ گھر بار بھی نہ رہے ان کا۔ مہاجر صرف گھر بار ہی تو ترک کرنے والا نہیں ہوتا، یہ تو وہ ہوتا ہے جو سب چیز ترک کر چکتا ہے۔ صاحب جس کیفیت میں یہ کام کی تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا کبھی زندگی کا، کچھ نہیں تھا ان چیزوں کا جو کبھی طور پہ حاصل ہوتی ہیں، ان کے پاس صرف رسالت تھی۔ اس رسالت کو انہوں نے سنبھال لیا تھا، اور پھر کوئی دور کی بات نہیں تھی، افسانہ نہیں ہے، محض عقیدت مندی نہیں ہے، تاریخ کا عطل نہیں، تو ہمارے سامنے ہے۔ اسی رسول کی زندگی میں کم از کم 10 لاکھ مربع میل کی مالک کو یہ کام ہو گئی تھی، جن کا ایک گھر بھی اپنا نہیں تھا خود سے پہلے۔ یہ رقبے کا چھوٹا ہو جانا کچھ بات نہیں ہے ابھی بات۔ رسالت تھی ان کے پاس، اور پھر رسالت کے معنی بھی شخصیت نہیں تھی، یہاں بھی ہمیں اس نے یہ بتا دیا۔ جب اس میں سے رسول گیا ہے، حضور کی وفات کے اوپر جو کوہرام مچا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو اس وقت جو سب سے قریب تر تھا رسول وہ اٹھا تھا اور اس نے ممبر سے کھڑے ہو جا کے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو چولہا نہ تم نے شروع کر دیا، وہ نام محمد رب رسول قد خلت میں قبل الرسل، رسالت نہیں ہے رسول، محمد اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے کہ ایک رسول تھے، رسالت کو لانے والے تھے۔ چٹھی تمہیں ڈلیور کر دی، چٹھی رسال چلا گیا، اس چیز کی کمی واقع ہوئی ہے، کیا بات ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آئے، پیغام دے کے چلے جاتے تھے، کب خالتی ہوں قبل ہے افہم ماتا ہو کوتے نام ادب تو والا آتا دیتے تو کیا کل کو اگر یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا ہی نے کہا تھا تو رینا نے من ہم نے برداشت کر لیا، کوئی اور کہتا ہے کہ رسول کے مستقل کام شاید برداشت نہ کرتے، اس نے کہا ہے، بڑی عظیم بات کہہ دی ہے کہ شخصیتوں کے دور ختم ہو گئے، شخصیتیں آنی جانی ہوتی، کیا کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم کہو گے کہ بس معاملہ اس کی رات تک تھا، وہ گیا، ہمارا معاملہ چلا گیا، پھر پلٹ جاؤ گے اپنی اس صاحب غار اور صاحب قبر نے نمبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا، یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اس کے بعد کہا کہ سن لو کہ جو محمد کی عبودیت کو اختیار کیے ہوئے تھا وہ روئے آج کہ اس کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدا کی عبودیت اختیار کیے ہوئے تھا اس کو کوئی وجہ رونے کی نہیں ہے کہ وہ حی و لا یموت ہے، اور اس کی رسالت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رسول کے چلے جانے سے رسالت گم نہیں ہو جاتی، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسالت ہماری ہے، ہم بیچتے ہیں اس کو۔ عزیزان من، اس رسالت کو قیامت تک کے محفوظ رکھتی ہے کہ جب کبھی زندگی میں سے کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہ رہے تو مکے کے مہاجر بن کے گھروں سے بھی نکالے جاؤ تو رسالت کو نہ ضائع کرو، اس کو اگر تم نے محفوظ رکھ لیا تو سب کچھ ملے گا، وہ کچھ ملے گا جس کا تصور بھی نہیں تم کر سکتے تھے اس سے پہلے۔ یہ ہوا ہی اس لیے ہمارے ساتھ کہ نہیں یہ پورا آمنا باللہ وبالیوم الآخر اللہ، یا تو یہ کہنا چھوڑ دیتے تو منافقت سے نکل کے کفر میں چلے جاتے۔ کفر بھی عزیزان مان، کفر خالص بھی اپنے نتائج رکھتا ہے، ہاں وہ عارضی سے کیوں نہ ہو، سولہ مستعجلی کیوں نہ ہو، وہ رکھتا ہے نتائج، قرآن بتاتا ہے، اور ایمان خالص کو پوچھیے بھی کیا نتائج رکھتا ہے، یہ دونوں نتائج رکھتے ہیں۔
لیکن وہ ایک دم منافقین ابھی درجے اچھے بننا منافق کو جہنم کے کفترین درجے میں ہوتا ہے. منافق ہوتا ہے مجھے بولو آمنا باللہ باللہ. یہ اگر نہیں رسالت سے تم نے چلنا تھا تو ایمانداری، جس میں کوشش کرتا ہوں ایمانداری جس کے مان دیانتداری ہوتی ہے، ایمانداری سے کام لیتے کہتے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کم از کم دنیا کی سیکولر گورنمنٹوں میں سے تمہاری حکومتیں تو ہو جاتی. ایمان نہیں تھا تو کفر تو ہوتا، لیکن در کفر ہم پختہ نہیں سن مارلہ رسلام. یہاں تو نہ اس میں نہ جوت وہ ہوئی کہ کفر کا اعلان کرے، نہ اخلاف یہ ہوا کہ ایمان کے اوپر رہے. نہیں ضرور آمنا باللہ بہی ملا کر لا یخدعون الا انفسهم. اللہ یعلم عالم حیث یجعل رسالتہ. کہا اگر تم نے اس رسالت کو محفوظ رکھ لیا اپنے پاس، فَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اگر تم نے رسالت کی پاسداری کی، عزیزان من دیکھیے الفاظ قرآن کے، یہاں کہا تھا اکابر مجرمیہ، کہا کہ تم دیکھ لو گے، آنکھوں کے سامنے تمہارے آ جائے گا کہ یہی اکابر مجرمین صغار عند اللہ کس طرح سے بن جاتے ہیں. صغار بن جائیں گے، اکابر جو ہے صغار ہو جائے گے. کوئی بڑے سے بڑا تمہیں نظر آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے گا. تو بالکل اس کے مقابل میں لفظ لایا ہے قرآن. صغار عند اللہ. اور پھر یہ نہیں کہ دینی تو آپ کو بات چھوڑ دی، کیا صاحب کو ٹھیک ہے اس قسم کی تسمیاں. عذاب شدید، بڑی شدت کا عذاب اور سزا ہے. ساری چیز اللہ دینا، یہ سین دیکھ لیجیے یہ کیا ہے، دیر نہیں لگے گی اس میں، خود دیکھ لو گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح سے یہ اکابر جو تھے کس طرح سے صغار بنتے ہیں، کیسا عذاب شدید ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کہا تھا نا کہ وہ یمکرون سازشیں کرتے، یہ کیوں ملے گا؟ بما کانوا یمکرون، وہی سازشیں جو ان کی تھی الٹ کے ان کے اوپر جاتی. دیکھا آپ نے کہا رسالت قرآن لایا ہے، کیا علاج بتایا ہے ہمارا. کہتے ہو جب تک زبان سے تو پھر تو رسالت جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا. اور اگر کہتے ہو زبان سے وما ہم بمؤمنین، پھر تو اس کے لیے بڑا شدید عذاب ہے. رسالت سے ایمان لے آؤ، دیکھ لو گے تم اپنی آنکھوں سے اکابر کس طرح سے صغار بنتے ہیں، عذاب شدید ملتا ہے. بما کانوا یمکرون، وہی الفاظ آگے چلتے ہیں. لیکن پہلی چیز اس کے لیے عزیزان من بہت بڑی شرط لگائی ہے. پہلی چیز یہ ہے، ایک شے ہوتی ہے تنگ نگہی، ظرف کا چھوٹا ہونا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہیں کبھی زندگی کی، انہیں ہی منتہا اور مقصود سمجھ لینا، کشاد نہ پیدا ہونے دینا اپنے اندر. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نگاہوں میں کشاد، قلب میں وسعت، یہ چیزیں حاصل ہوں. کہا ہے کہ یہ جو چیز ہم نے کہی ہے رسالت کی پاسداری جسے آپ اسلام کہتے ہیں، اس کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کے متعلق یہ چیز ہو کہ کشاد کی راہیں اس کے سامنے آ جائیں، کامیابیوں کے راستے اس کے سامنے کھل جائیں. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ قرآن نے ہمیشہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے، جسے آپ مایوسی کہتے ہیں. اور انتہائی مایوسی وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا ہاتھ سے جاتے رہنا جو ہے اس سے غم ہوتا ہے، آپ لاس ہوتا ہے.
نقصان ہوتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی۔ مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب آگے راستہ کوئی نظر نہ آئے، اسے مایوسی کہتے ہیں، راستہ نظر نہ آئے۔ اگر کہیں سے بھی کوئی راستہ اگر نظر آتے ہیں تو نقصان تو اٹھاتا چلا جاتا ہے، مایوس نہیں انسان ہوتا۔ قرآن ہر ایسے مقام کے اوپر ہدایت کہتا ہے، ہدایت کے معنی ہوتے ہیں کشادہ راستہ سامنے آ جانا نکل کے۔ اس نے کہا جس سے نقصان تمہیں ہوا ہے، راستے بند نہیں ہوئے، رونے کی کون سی بات ہے؟ یہاں بھی وہی چیز، اس قدر ناکامیوں کے باوجود جس مقام پہ تم آ پہنچے، اس کے بعد راستہ کھلا ہوا تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ راستہ موجود ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ذرا اپنی نگاہ میں وسعت پیدا کر لو، یہ تنگ نظریاں چھوڑ دو۔ انفرادی مفاد پرستیاں سب سے بڑی تنگ نظری یہ ہے، سب کچھ سمٹ کے میرے پاس آ جائے، اس سے زیادہ تنگ نظری بھی کچھ اور ہو سکتی۔ جسے اہل اسلام کہتے ہیں عزیزان من، بنیادی شرط اس کے لیے کشاد ہے نگاہ کی، وسعت ہے قلب سینے کی۔ کتنی بڑی وسعت ہے، کتنی بڑی وسعت تو ساری انسانیت اس کے اندر سما جائے۔ بہبود خیش جو ہے، اس کو تو ہر حیوان بھی اپنے سامنے رکھتا ہے عزیزان من۔ یہ تو بائی انسٹنکٹ آتی ہے چیز، حیوانی جبلت ہے، تحفظ خیش، اپنا تحفظ حیوانی جبلت ہے۔ تحفظ غیر جو ہے، اس کے لیے وسعت قلب کی ضرورت ہے، یہ انسانیت کا شرط ہے، اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ تحفظ خیش تو حیوانی کی جبلت ہے، اور وہ حیوان بھی ملتے ہیں کہ جو تحفظ خیش بھی نہیں چاہتے، تباہ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ قرآن نے کہا تھا ان کے متعلق اولئک کا کل انعام، پہلے کہا کہ یہ حیوان ہے، فوراً کہا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی حیوان ابھی، کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں اگاڑتا، کوئی حیوان اپنے نسل کو خود تباہ نہیں کرتا، گدھا بھی اپنے بچوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ پرزرویشن آف سیلف کو حیوانی انسٹنکٹ کہا گیا تھا۔ کبھی کبھی باتیں چمک کے آ جاتی ہیں سامنے، جب قرآن نے کہا کہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، حیوان کا کم از کم تحفظ خیش تو وہ کرتا ہے، جو تحفظ خیش بھی نہیں کرتا بل ہم اضل۔ ان سے توقع کرنا کہ یہ وہ وسعت قلب ہوگی جو قرآن کہتا ہے یشرح صدرہ بالاسلام۔ اگر جو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اتنی بڑی مہم کے اوپر، تو جانے سے پہلے جو درخواست کی تھی وہ یہی کی، پوچھا گیا تھا کہ یہ فرعون یہ کچھ کیوں کرتا ہے، کہا گیا تھا کہ بہت کم نظر واقع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پھر مجھے کشادگی یہ گھر پھٹا کر دے، میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا تحفظ یا اپنا مفاد جو ہے یہ تو حیوانی درجہ ہے، کم نظری ہے، کشاد پیدا کیجیے، انسانیت کا مفاد سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی تنگ نظر آپ کو ناکام نہیں بنا سکے۔ کہا کہ جس کے لیے یہ چاہتے ہیں ہم تو اس کے سامنے راستے کھل جاتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اس کے مقابلے میں غلط راستے کے اوپر چلنے والے، یہ جو ترجمے لفظیات اس میں دیکھیں گے نا کہ جن کے متعلق ہم یہ چاہتے ہیں، جن کے متعلق ہم یہ کرتے ہیں، ان کے سامنے راستے کھول دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ان ترجموں سے میں نے کہا تھا نا، بار بار میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بڑی غلط چیز ذہن کے اندر آتی ہے۔ تو اب مجھے اپنی ہر آیت کے اوپر یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتاب التقدیر میں نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، جس کے معنی کیا
ابھی ایک اور بات عرض کروں گا. غلط راستے کے اوپر چلنے والے کی کیفیت سنیے کیا ہوتی ہے حالت. تنگ نظر، گھٹا ہوا تنگ سینہ، ہموار زمین پہ چلتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ کی گھاٹی چل رہا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، دم اکھڑا ہوا. کیفیت اس کی یہ ہو جاتی ہے. تنگ نظرے کی اور سینے کی تنگی کی کیفیت یہ ہے کہ سانس جیسی چیز جس کا احساس بھی انسان کو کبھی نہیں ہوتا، سانس آپ سمجھ سوچ کے نہیں رہتے، یہ خود ہی آتے چلا جاتا ہے. لیکن گھاٹی پہ چڑھنے والے کے متعلق دیکھیے کہ وہ سانس کیسے لیتا ہے، یا مرض سے جس کا سینہ کم ہو جاتا ہے جسے ہم دما کہتے ہیں، اسے دیکھیے وہ سانس کیسے لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو گھٹن پیدا ہو جاتی ہے نگاہوں کے اندر، یہ جو اپنی ہی ذات کے مفاد جو ہے وہاں تک نگاہ رہتی ہے، اس سے ذرا بھی آگے نہیں جاتی. یہ سمجھیے کہ سینے میں اس کی سانس بھی اس کو کشاد سے نہیں آتی. ایک ایک سانس کے اوپر کیوں نظر آتا ہے کہ اب موت آئی و اب موت آئی. دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ چاروں طرف سے موت آتی نظر آتی ہے، وہ ماں ہوں گے میتن، لیکن کب وقت مرتے بھی تو نہیں. یہ ہے وہ تنگ نظری. خزانے کا یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ان صداقتوں پہ ایمان نہیں رکھتا اور زبان سے کہتا رہتا ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتا ہے اس طرح سے اس کے اوپر ہم رجس ڈال دیتے ہیں. یہ لفظ یہی ہے. ترجمہ آپ کا دیکھیں گے جو ناپاکی ترجمہ اس کا آ جائے گا. صاحب بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کیا چیز. رجس ایک تو صاف مقطر پانی ہوتا ہے، ایسا پانی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو تو نیچے تک سوئی بھی نظر آ جاتی ہے آپ کو گری ہوئی. اور اس مقطر پانی میں جب اسی پانی کے نیچے جو گدلا پن ہوتا ہے، جو کیچڑ ہوتا ہے، ان میں اگر کچھ اڑے ہونے نیچے تو آپ رکھیے گا. کسی بات جو اردو کی میں نے ایمن کیتا حفیظ صاحب میرے سامنے استاد جناب بالکل ٹھیک. اس کے بعد اسی مقطر پانی کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اسے رجس کہتے ہیں. تو کہتا ہوتا یہ ہے کہ پانی کو مقطر ان کے پاس تھا، عقل و شعور و فکر اور ساری چیزیں تھی، ان کے پست جذبات میں کچھ ہونا کچھ ہونے پیسہ ہو رہی کہ ان ساتھ ہی ہوں گے نظر نہیں آؤں گے. کیا جاتا ہے. جبھی تو میں نے کہا کہ منطق کے ذریعے سے جواب نہیں ملتا کہ یہ کیوں کی جاتا ہے. ان کا جواب تو آدھے مقدر میں سے ملتا ہے نا. یہ جو ریلس ہے میں نے کہا تھا نا کہ اس کے معنی یہ ہے نا، کتنی کا قرآن نے دوسرے مقام میں کہا وجہ اگر ریلس اللہ دینا، ہم ریلس ڈال دیتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر لا جاتے لوگ جو اپنے فکر کو کام نہیں لیتے. کچھ اور بولے جان کوئی بات صاف نظر نہیں پھر ان کو آتی. 10/100 کی دوسری آیت کا رہتا ہے 10/100 رجسا الذین لا یعقلون. سکنا ماریاں نتا ماریاں جاتی ہیں، کبھی کوئی چیز نہیں ملی. مت بڑی عجیب چیز ہے نتا ماریاں جاتی ہیں. یعنی یوں ذرا کنارے پہ کھڑا ہوا بھی آدمی یہ کہتا ہے اسے بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایک لے مین بھی ہے پھر اس کے بعد پکارتا ہے یہ کہ یہ تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ غلط ہوتا ہے اور انہیں یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. جیوا نمان ساری قوم پکارنے لگ جاتی ہے تو اتنا کچھ بھی کیوں نہیں سمجھ میں آیا. اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ اپنے ذاتی تنگ نظری جذبات میں کچورا بدل دیتا ہے. کہا یہ تھا ان کے اوپر ہو گیا ہوا، ورنہ راستے تو گم نہیں ہو گئے تھے. حاضہ شرائط اور ربے کا مستقیم ہو پیا سامنے پہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. کس طرح نکھار کے ہم باتیں سمجھاتے بتاتے جاتے ہیں لاتے جاتے ہیں.
لیکن یہ تو اس قوم کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھے، ورنہ کتنی ہی تفصیل سے بیان کی ہوئی چیز، کتنی ہی نکھری ابھری ہوئی چیز کیوں نہ ہو، جو اسے اپنے سامنے ہی رکھتا اس کو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ اور پھر جب تک قانون ہے یہاں کا، یہ جانتے عربی والے ہر وقت نگاہ کے سامنے رکھے، ہر وقت نگاہ کے سامنے ہو، اس مقام کے اوپر مجھے کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے۔ ہوائی جہاز کے والے سے پوچھا کرو پائلٹ سے کہ اس کو یہ ذکر کتنا زیادہ شدت سے کرنا پڑتا ہے صاحب، وہ تو ایک سیکنڈ میں 3 میل کی رفتار سے چلتا ہے نا، اور اس کو جو رخ اپنے بدلنے ہوتے ہیں، مقام کا تعین کرنا ہوتا ہے، کس طرف جانا ہوتا ہے، ہر وقت چاٹ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جو نگاہ سے ہم ہو تو میلوں کدھر کا کدھر نکل جاتا ہے۔ کاش یہ ہے جذب قرون جسے کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور ہمارے پاس پھر اس ذکر کا جو ترجمہ ہوا اور پھر اس کا جو عمل ہوتا ہے اللہ والا گرتا والا ذکر دے مانے ہو گئے، یہ ہم کو فائدہ دے کر حسن مل آیا کھلی ہوئی آئے تھے، راجہ سر بستہ نہیں ہے، باطنی علم نہیں ہے، حسن مل کھلی ہوئی باتیں حقیقی ہیں۔ واقعی اگر کچھ اولا نہ ہو تیرے مانو کھلیاں ہوئی گلیں کوئی نہیں ہو رہی عزیز عالمان، لیکن یہ تو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو اس چارٹ کو سامنے رکھ کے اس پائلٹنگ کرے اس جہاز کو، ورنہ ذرا وہ یہ ہوا گیا پھر جتنی تیزی سے جہاز چلو گے اتنی تیزی سے تباہی ہوگی تمہاری ساتھ۔ یہ جو ہر وقت اس چارٹ کو سامنے رکھ کے ان راستوں پہ چلتے ہیں، اس دیے کو آگے رکھتے ہوئے لہم دار السلام عند ربہم، سلامتیاں ان کے لیے، یہ تباہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اس مقام پہ جا کے تم تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ولی اللہ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تمہارا ولی ہو جاتا ہے۔ سوچیے تو سیاں بھے کوتوال، اب ڈر کا ہے کا کوتوال اگر کسی کا سیاں ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب ڈاری کوئی نہیں، اور جس کا سیاں خدا ہو جائے خود عزیزان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم۔ معلوم خدا یار مانگے بڑی بات ہوگی، لیکن آج تو ابھی نہ ختم کیجیے، 2 لفظ اور باقی ہیں ابھی، اسے تو ہم سننا نہیں چاہتے۔ کہتے من کیسے گیا تمہارا یار، دماغ قانون یا معلوم تمہارے اعمال کے ساتھ چلے سے بنتا ہے، یوں بنتا ہے۔ سوکھا بھی کننا تے ڈاڈا بھی کننا، دماغ قانون یا معلوم، یہاں تو عمل کی بات، کام کرنے کی بات ہے، اس سے بنتا ہے یار بن جاتا ہے، دماغ قانون یا معلوم۔ اور جو ہی یہ عمل آپ کا جو تھا وہ آیا تسبیح و مصلی سے، وہ آیا مکینیکل نمازوں سے، پھر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہی بن جاتا ہے بما کانوا یعملون، اس طرح سے وہ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان مایوسیوں کے عالم میں ایک بات اور بھی میں آپ سے کہی، رات ہی میں نے وہ ٹی وی پہ سنی اور میرے ذہن میں تھا کہ اب بہکایا قوم کو پھر انہوں نے کہا، سوال یہ پیدا ہو رہا تھا، آج کل تو یہ عام اب ہو رہا ہے نا کہ پس سے بات کر، اب کیا کیا، اب کیا ہوگی۔ ایک بہت بڑے باہر آنے ڈاکٹر تھے، انہوں نے قوم کو بتانا تھا اب کیا کیا جائے، تو فرماتے تھے اب قوم کو یہ سبق کیا جا رہا ہے، گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، کونوں کے اندر رکھا ہوا ٹیلی ویژن وہ بتا رہا ہے، بچے بھی سن رہے تھے اب کیا کیا جائے، ہر ایک کے سینے میں ہے اب کیا کیا جائے۔ تو کہہ رہے تھے کہ فطرت کو جب منظور ہوتا ہے کسی قوم کو بچانا تو وہ پھر اپنی طرف سے ایک انسان اس میں پیدا کر دیتی ہے۔
تو کوئی ذرا سا تھا. اس نے کہا کہ جی وہ اگر انسان میں نہیں پیدا ہوتا تو پھر سمجھ لیا نا کہ فطرت کو بچانا ہی مقصود نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. ان کون کے لیے تو کچھ کرنے کی بات ہے نہیں نا. یوں چلا آپ کے ہاں سے یہ پہلے سے یہ فریب کا جھٹکا نردے اور غیر ضرور آئے تو کارے کے اسی کا انتظار ان کو رہا جس کا غیر سے آئے. ایک دانی سے تری درد سوارے بات ابار اڑتا ہے. کیا پتا ہے اسی کے اندر وہ رشا سوار چھپا ہو. غبار آتا ہے, غبار بیٹھ جاتا ہے, نکل جاتا ہے, پھر یہ دوسرے غبار کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. مرضی غیر ضرور آئے تو سارے دیکھو. یہ بتایا جا رہا ہے صاحب کہ وہ تو پھر فطرت پیدا کر دیتی ہے. عزیزان من, فطرت کا پروسیس کبھی تھا ایسا پیدا کیا کرتی. انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ فطرت نے اعلان کر دیا اس چیز کا خاتم النبیین کہہ کے اب ہماری طرف سے کوئی آ کے کام نہیں تمہارا کیا کرے. اب تم نے خود پیدا کر دیا. شخصیتوں کا دور چلا گیا, رسالت باقی رہے گی. آج ہماری طرف سے مردیات غیب نہیں آئے گا تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے. اب تو ہوئے ولی ہوں دماغ کاموں یا معلوم. یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک آئے گا وہ آ کے یہ کر دے گا. وہ تو یہ ہے کہ تم کچھ کرو گی تو یہ کچھ ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے. راستہ بتا دیا, دستور العمل دے دیا, حقائق کو واضح طور پہ دکھا دیا, غلط اور صحیح میں تمیز کر کے دکھا دی, دیا دے دیا, روشنی کا چراغ دے دیا, سب کچھ دے دیا. اور اس کے بعد کہا کہ بھائی صاحب اب تو تمہارے کرنے سے ہے, کوئی غیب سے آ کے تمہاری جگہ کچھ نہیں کرے گا. حتیٰ کہ ماں محمد اللہ رسول کا غلط نہیں قبل. عزیزان ایمان, ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والی قوم کو دنیا میں سب سے زیادہ آزاد کام ہونا چاہیے, جس کا بھروسہ کسی شخصیت کے اوپر نہیں ہوتا. جو اس آسمان کے نیچے بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو سکتی تھی, جسے کہا گیا کہ بعد خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر, اس نے اس کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ اس کے جانے سے کچھ نہیں بگڑے گا. یاد رکھو, آج اس انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ کوئی آئے گا اور تمہارے کام کرے گا. ساری کامیں تباہ ہو گئی جو اس انتظار میں رہی تھی. کہ دنیا کی ہر نسبت و بدو حالی میں ڈوبی ہوئی قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر میں ایک آئے گا اور پھر ہمارا عروج ہوگا اور ہماری سلطنت ہوگی. ہر مذہب کے اندر آنے والے کا تصور ہے. سناتن دھرم میں کلنسی اتار آئے گا, بدھوں کے اندر آخری مسیح بدھ آئے گا, جینیوں کے اندر آخری جینی ایک آئے گا, یہودیوں کے اندر ایک آنے والا مسیح ہوگا. مسیح آیا تو عیسائیوں نے کہا وہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. زرتشت کے اندر میسرا آنے والا ہے. یہ اس زمانے کا تصور ہوتا ہے جب قوم کوئی زوال میں گر جاتی ہے اور اپنے بازوؤں میں قوت اس کو نہیں رہتی, پھر وہ سہارا دے دیتی ہے اپنے آپ کو, فریب دے دیتی ہے اپنے آپ. آئے گا اور پھر وہ سارے جتنے ہیں, جیسا مجھے آپ پہلے بھی کبھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ آئے گا آنے والا, اور ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ پھر ہمارا مذہب اس کا فروغ ہوگا, ہماری قوم جو ہے اس کو فروغ ہوگا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ قیامت سے پہلے کہتے ہیں. میں نے کہا سوچو تو صحیح کہ ہندو, بدھ, جینی, یہودی, عیسائی, مسلمان, ان سب کا وہ آنے والا آئے گا. وہ ہر ایک چاہے گا کہ اس کا مذہب اور اس کی قوم جو ہے ان کو فروغ حاصل ہو کے وہی قیامت ہوتی ہوئی ہے تو آپ ہی آ جائیں گے. یعنی وہ باتیں سوچا ہوں گے آپ سیچے, اور پھر وڈے تو وڈے نال آئے ہوئے ہوں گے تو قیامت آ گئی آپ سے. یہ برادران ایمان یہ ہے, فریب دیا جاتا ہے اس وقت کون. اس فریب سے نکالنے کے لیے ختم نبوت کا عظیم اعلان ہوا تھا. عزیزان ایمان, جس قوم سے کہا گیا ہو کہ محمود کے جانے سے بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے, وہ کسی اور کا انتظار کر کے بیٹھ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم
تو عزیزان من ھذا صراط کا رب کا مستقیم، رسالت تمہارے ہاں محفوظ ہے، یہی ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو اس چارٹ کو سامنے رکھے گی، طالبین کے راستے بڑے خاص ہیں اس کے سامنے، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتیوں کے گھر ہے۔ سلامتی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے عزیز من، ترجمہ اس کا یہ امن اور سلامتی جو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، سالمیت ہے اس کے معنی، یہی بار بار کہتے تھے نا پاکستان کی سالمیت، یہی لفظ تو ہے وہ، بارہا مرغ مسلم تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو جو ایک کام کو محمد کرے گا لا رہے تو واپس کر دیں گے نا، تو یہ پورا نہیں ہے، جب پورا آتا ہے عزیزان من اسی کو الاسلام کہتے ہیں، پوری کی پوری بھرپور زندگی جب ملتی ہے تو الاسلام، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، پھر وہ دار السلام وہ یار ہو جاتا ہے، پھر ان کا مددگار ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ غیب سے کوئی مرد آ کے کام نہیں یہ کر دیتا، بلا کانوا یعملون، ھذا صراط کا مستقیم، وہ ہے آپ کے حق دیا کرا دینا، اور تمہارا کام جو ہے عمل ہے، عمل بھی نہ کہا کریں، عمل تو بھی کئی اور معنی ہوتے ہیں، ایک تو وہ شریعت کا عمل ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، ایک عملی ہوں آئی نا پھر تو جاتی آئے گی بتا دوسرا عملی ہاں عمل کا باغی ہے، پگ پیندا ہے، ٹوسٹ پیندا ہے، ڈوڈو پیندا ہے، عمل کرنا ہے نا، یہ عمل باطن ہے، لیکن وہ عمل ظاہر ہو یا یہ عمل باطن ہو، نتیجہ دونوں کا ہی خود فریبی ہوتا ہے۔ جنا کام جامدون وہ کہ جس کے لیے سب ہی ملزم ناظر صغار، تو یہ جو اکابر بنے پھرتے ہیں فوراً نظر آ جائے تمہیں کہ یہ صغار ہو گئے ہیں تمہارے سامنے، یہ ہے وہ عمل عزیزان من، یہ ہوگا ٹیسٹ اس عمل کا، معاف رکھیے گا۔ 15 منٹ بعد میں شروع کیا تھا اس لیے میں نے 15 منٹ لے لیا، تو آگے کو میں پوچھ لیا۔ آپ فرمائیے تو وقت بدل دیا جائے، 9 کی بجائے 9:30 کر دیا جائے، دن چھوٹے رہتے ہیں، بہتر ہے جی، یہ تو اگے سے زیادہ بہتر ہے، ٹوٹا وہ بٹھا بھی دیتا جائے حالات نہ چاہیے۔ ہم کی آیت 128 تک ہم آ گئے جی، 129 تک سے آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل